السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمده وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله۔ آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے تمام نوع انسانیت کے الوان و اشکال اور اذہان و افکار کو مختلف بنایا ہے، لیکن ایک سوچ تمام انسانیت میں رکھ دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی، ہر آدمی کی چاہت یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی بن جائے، سب سے بہترین انسان بن جائے، اور ان لوگوں میں بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں کر کے ہم نیک لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ممکن ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور اللہ رب العالمین کے ہاں وہ شر ہو اور وہ بدترین ہو، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس مثال کو ایک دوسرے طریقے سے سمجھا کر بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر ابلیس کو حکم دیا کہ وہ سجدہ کرے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے اس بہتری کی توجیہ یہ بیان کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں اس کی سزا اور اس کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا، فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، اتر جا تو اس جنت سے، تو ذلیل ہونے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اب وہ میں آپ کے سامنے ایسے اعمال پیش کر دینا چاہتا ہوں اور ایسی صفات جن پر انسان عمل کر کے ایک نیک انسان اور ایک نیک آدمی بن سکتا ہے۔ نمبر 1، ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ نمبر 2، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہی بہترین امت ہو، نکالے ہی اس لیے گئے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ نمبر 3، پوشیدہ صدقہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، اگر تم صدقے کو ظاہر کر کے دو تو یہ اچھا ہے، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو، پوشیدہ کر کے صدقہ دو اور فقراء کو دو، پس یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اسی طرح نرم بات کہنا اور معاف کر دینا، یہ بھی بہترین لوگوں کی صفات اور علامات ہیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ بہترین بات کہنا، نرم بات کہنا اور معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے میں اظہار آسانی اور تکلیف ہو۔ واللہ غنی علیم حلیم، اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے اور بردبار ہے۔ اسی طرح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بھی بہترین لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اسی طرح ایک وہ شخص جس سے بھلائی کی امید کی جاتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جاتی ہو اور اس کے شر سے محفوظ امن میں رہا جاتا ہو۔ اسی طرح اچھے اخلاق والا یہ بھی بہترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخلاقکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا سب سے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی بہترین لوگوں میں شامل فرما دیں، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔